بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو عرب خصوصاً اہل مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ اہل مکہ جب آپ کو دیکھتے تو نام سے نہیں بلکہ عزت و احترام کے ساتھ کہتے، هو الصادق والامین، وہ سچا اور امانت دار آ رہا ہے، جس سے متاثر ہو کر مکہ مکرمہ کی ایک مالدار، طیبہ اور طاہرہ خاتون نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت شام لے کر جائیں اور فروخت کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں سے دگنا معاوضہ دیں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال تجارت لے کر ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر ملک شام کے بازار بصرہ میں پہنچے تو ایک راہب نستورہ کی خانقاہ کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ نستورہ راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے والا شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ کا رہنے والا قریشی ہے۔ راہب نستورہ بولا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا آج تک کوئی نہیں سویا۔ راہب نے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، کاش جب یہ مبعوث ہوں یعنی اعلان نبوت کریں اور میں ان کو پاؤں۔ پھر راہب نے میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک کی تاکید بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالا خانے سے یہ منظر دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب میسرہ سے بات کی تو میسرہ نے انہیں بتایا کہ میں نے سارے سفر میں یہی حال دیکھا ہے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راہب کا واقعہ بھی بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مرتبہ مال تجارت میں بھی کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ جب انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حمیدہ سنی تو اور زیادہ متاثر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک شام سے واپسی کے 3 ماہ بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز چچا جناب ابو طالب کے مشورے اور اجازت سے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں جو ابو حالہ اور عتیق سے ہوئی تھیں۔ ابو حالہ سے آپ کے 2 لڑکے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ یہ دونوں ظہور اسلام کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ عتیق سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لڑکی ہوئی، اس کا نام ہند تھا۔ دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بہترین اخلاق اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ مکہ مکرمہ کی بڑی مالدار خاتون تھیں کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کا سامان لے کر روانہ ہوتا تو آپ کا سامان پورے قریش کے سامان تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا، حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔
سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 8 ہجری میں پیدا ہوئے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کا وصال 10 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا جناب ابو طالب کی وفات ہوئی اور یہ سال عام الحزن، غم کا سال کہا جانے لگا۔